والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آج ذوالحجہ کی 28 ہے 1442 جبکہ 8 اگست ہے 2021 اتوار کا دن سورت انشقاق پڑھی گئی ہے سورت کا نام انشقاق یہ پہلے آیت کے لفظ سے یہ نام ماخوذ ہے اذا السماء انشقت انشقت سے سورت کا نام انشقاق ہو گیا۔ اس سورت کی 25 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے قبل اس کا نزول ہے۔ اس سورت میں احوال قیامت اور نیک و بد کی جزا سزا کا بیان ہے۔ غافل انسان کو ترغیب دی گئی ہے اعمال صالحہ کی اور ایمان باللہ، ایمان بالقرآن کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا انسان اپنی ذات کے ارد گرد و پیش آمدہ کے حالات میں غور کرے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت 83 نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے 82 سورتیں نازل ہو چکی ہیں۔ کاپی دیکھتے رہیں۔
وضاحت آیت نمبر 1 سے 5 تک احوال قیامت بوقت نفخہ، سور پھونکا جائے گا، اس وقت قیامت کے حالات کی ابتدا ہوگی۔ 6 آیت میں ترغیب ہے اعمال صالحہ کی، 7ویں اور 8ویں اور 9ویں آیت میں نیک لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو بشارت ہے، 10ویں 11ویں 12ویں آیت میں برے لوگوں کے لیے تخویف ہے، اور 13 اور 14 آیات میں اس کی سبب کیا ہے، اس کے نقصان کا سبب کیا ہے، 3 سبب بتائے یہاں پر۔ 15ویں آیت میں خیال فاسد کی تردید ہے، 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں 4 آیتوں میں گرد و پیش کے حالات سے قیامت کے احوال پر دلیل ہے، 20ویں آیت میں احمق انسان پر زجر ہے، 21ویں اور 22ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ، انسانوں سے شکوہ، 23ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، 24ویں اور 25ویں میں ملی جلی تخویف بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ اب ہم تشریح الفاظ دیکھیے، کاپی دیکھتے جائے، جو اضافی باتیں ہیں تو وہ میں زبان سے کہتا جاتا ہوں، البتہ نئی کاپی میں درج ہو رہی ہیں، جب پارہ ختم ہوگا آپ کو مکمل ایک جلد ملے گی پھر انشاءاللہ اسی پارے کی۔ اذا السماء انشقت، جس وقت آسمان پھٹ جائے۔ ابھی کاپی دیکھیں، تشریح الفاظ، انشقت بمعنی پھٹنا، یہ حالت نفخہ اولا کی یا ثانیہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ بقول سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ، سب سے پہلے آسمان کے پھٹنے کی جگہ، اگرچہ یہ نیچے ہے، اسی حصے کی سیدھ میں آسمان کا پھٹنا شروع ہوگا، یہ قول ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ جو ہم نے پڑھا اذا السماء انشقت، اسی طرح آگے وازنت آئے گا، آگے واذا الارض مدت آئے گا، جتنی بھی یہ اذا ہیں اور اس کے مابعد والے جملے معطوف ہیں، تو اذا شرطیہ کا جواب کیا ہے؟ یہ علامہ جلال الدین محلی نے، کیونکہ پچھلا حصہ سورۃ جلالین کا امام جلال الدین محلی کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا اس کا جواب شرط محذوف ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین خالی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ لقی الانسان عملہ، انسان اپنے عمل کو حاصل کرے گا۔ یہ ورنہ جملہ ادھورا رہتا ہے، ادھورا ہم اپنی کم علمی کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے کلام میں ادھور پر نہیں۔ اور جن کا علم ہے، جس طرح ابھی میں نے حوالہ دیا تو انہوں نے بتا دیا نا، لقی الانسان عملہ، جب یہ چیزیں ہو جائیں گی انسان اپنے یہ تفسیر جلالین کا میں نے حوالہ دے دیا، اذا السماء انشقت وآذنت، اور وہ یہ آذنت بمعنی سامعت، آسمان سن لے گا، کان لگائے رکھتا ہے، سنتا ہے، اس سے مراد حکم تکوینی ہے،
اللہ تعالیٰ کے احکام دو قسم کے ہیں، احکام تکوینی، احکام تشریعی۔ احکام تکوینی کے مخاطبین غیر ذوی العقول ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ ذوی العقول بھی اس میں بعض مرتبہ شامل ہیں، یعنی وہ مخلوق جن میں انسانی اور حیوانی عقل نہیں ہے، جمادات ہیں، پتھر ہے، زمین ہے، پودے ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، اس کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول مخلوق۔ اور ذوی العقول مخلوق جو ہے وہ انسان اور جنات ہیں اور ملائکہ ہیں۔ احکام تکوینی کے مخاطبین غیر ذوی العقول مخلوق۔ اتیا طوعاً او کرہن، ہم نے آسمان اور زمین کو خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا کہنا مانتے ہو، خوشی سے مانو تمہاری مرضی، یا جبری مانو تمہاری مرضی۔ اب دیکھو آسمان زمین کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا اے اللہ ہم تیرا حکم مانتے ہیں خوشی خوشی۔ جب زمین آسمان کو اللہ نے بنایا اور زمین کی صلاحیتیں دے کر کے اور آسمان کو بھی اس کی صلاحیتیں دے کر کے زمینی کام جو آگے ہونے والے ہیں، اب زمینی کام دیکھو، زمینی کام دیکھو، پیداوار اگاتی ہے مثال کے طور پر، اور بھی بہت کچھ ہیں۔ تو یہ کام کرے گی، میں کروں گی، میں کروں گی۔ اب یہ ذوی العقول تو نہیں ہے، تو غیر ذوی العقول۔ اور جو احکام تشریعی ہوتے ہیں وہ ان کے مخاطبین ذوی العقول ہیں، انسان اور جنات۔ شرعی پابندیاں جن پر آتی ہیں اور وہ ان کو اختیار بھی ہے۔ تکوینی احکام میں اختیار نہیں ہوتا، وہ جبری اس کام کو کرتی رہتی ہے۔ زمین، آسمان، سورج کی گردش، چاند کی گردش، ہوائیں، بادل، بارشیں، یہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جس کام میں لگا دیا، ساری چیزیں وہ کام کر رہی ہیں۔ جب سے سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طلوع اور غروب کی وقت متعین کر دیا 360 دنوں کے اعتبار سے، آج تک وہ سورج ہر تاریخ کو ہزاروں سال، پتہ نہیں لاکھوں سال ہو گئے، وہ اسی وقت پر طلوع ہو رہا ہے، اسی وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ آج 8 اگست کو لکھ لو، طلوع کا وقت دیکھ لو کیلنڈر میں، غروب کا وقت دیکھ لو، اور آج سے 1000 سال پہلے بھی 8 اگست دیکھ لو، آج سے 1000 سال بعد والا بھی 8 اگست جو آئے گا وہ ایک ہی وقت ہوگا۔ یہ اللہ نے جو جن کاموں کی ان کو پابند کر دیا، یہ احکام تکوینی ہیں۔ اور انسان کو جن کاموں کا پابند فرمایا، مخاطب کیا، احکام بھیجے، اس کا نظام ہی الگ ہے۔ واہ واہ واہ، اس کا نظام ہی الگ ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجیں، انبیاء بھیجے، انبیاء کا سلسلہ چلا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ابتدا ہوئی، اور آخری تکمیل کہاں ہوئی؟ سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الکونین والثقلین، امام الحرمین، امام الانبیاء والمرسلین، امام القبلتین،
کون؟ حضرت محمد رسول اللہ پر تکمیل فرمائی انسانوں کے ان احکام کے لیے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے تشریعی شرعی حیثیت سے، لیکن انسانوں میں پھر اختیار بھی رکھ دیا تاکہ پھر ان کو جواز ملے گرفت کا بھی اور انعام دینے کا بھی۔ بات سمجھے؟ والذی خلقکم، میں اللہ وہ ہوں، میں نے پیدا کیا تم کو۔ آگے فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے کچھ ایسے بنے جو کافر ہو گئے اور تم میں سے کچھ ایسے بنے جو کہ مومن ہو گئے۔ یہ بات اس مخلوق میں نہیں جن کو احکام تکوینی دیے گئے کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ماننے والے ہیں زمین آسمان کے کچھ ٹکڑے، اور کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جو نہ ماننے والے ہیں۔ نہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اپنی مرضی سے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایک اور آیت میں ہے، جو چاہے ایمان لے آئے اپنی اختیار سے، جو چاہے اپنے اختیار سے کفر کرے۔ ہائے ہائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان یہ مخاطبین ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو یہ احکام تشریعی ہیں۔ اب آسمان کو کہا گیا پھٹ جا، وہ اس نے کان لگا رکھا ہے، یعنی وہ سنتا ہے۔ کیا اس کے کان ہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ کان کے ذریعے سے کچھ چیز سنے؟ سانپ کے کان نہیں ہوتے، مگر سانپ سنتا ہے، سنوانے والے اللہ ہیں۔ سانپ کے کان نہیں ہوتے مگر وہ سنتا ہے۔ بہت ساری مخلوق ایسی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیتے ہیں، تو آسمان کو بھی سنوا دیا، وہ سن لے۔ تو معلوم ہوا جب اللہ ہی سنوانے والے ہیں، اگر کسی میں سننے کی صلاحیت نہ بھی ہو تو وہ سن سکتی ہے، وہ سن سکتی ہے۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا۔ قبر والوں کو، میت کو بظاہر تو وہ مردے ہو گئے، باہر والوں کی کلام سنتے ہیں، اللہ جب سنواتا ہے تو سن لیتے ہیں۔ بدر کے موتا جو کفار تھے، اللہ پاک نے ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر کے جمع کر کے وہاں پرانا کنواں تھا اس میں پھینکوا دیا، غیر آباد کنواں تھا، پانی نہیں تھا، پھینکوا دیا۔ 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے رئیس ابو جہل وغیرہ۔ پھر وہ ہوئی، جب غزوہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر حضور وہاں کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، آہا، جو بات میں تمہیں کہتا تھا اب تمہیں پتہ چلا۔ حضور پاک ان کو خطاب کرنے لگے، ان لاشوں، بدبودار کافروں کی لاشوں کو خطاب کیا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میری زبان کے ذریعے سے تمہیں سنوایا گیا تھا، کیا وہ چیز تم اب پا چکے ہیں؟ وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ ابتدائی دور تھا، طالب علم پوچھتے رہتے ہیں، اب ان کی وہ باتیں کا حوالہ دینا کہ کیوں پوچھا، کیا ان کو بھائی تو اب تو وہ سیکھنے والے ہیں۔ آج اگر مولانا عبدالرزاق اسکندر کی طالب علم والی باتیں کا حوالہ دے، دیکھو وہ اس وقت اس کو یہ نہیں آتی تھی، تو یہ بات ہے کوئی؟ طالب علم تو پوچھتے رہتے ہیں، پوچھتے وقت بعض مرتبہ کچھ کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کلام کر رہے ہیں ان بے جان اور بے روح
مردوں سے یہ کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. دیکھا، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی میت کو دفن کرتے ہو، قبر میں اتارتے ہو، قبر میں اتارنے کے بعد جو مسنون اعمال ہیں وہ تو کرنے چاہیے، کرتے رہتے ہیں سب مسلمان لوگ. تدفین کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد جب واپسی ہونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ارد گرد ایک گھیرے کی شکل میں صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، دعا فرماتے تھے. اس کے سے پہلے سرہندی کی طرف سے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پاؤں کی طرف سے سورہ بقرہ کا آخری رکوع بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. یہ بھی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ لوگ واپسی ہوتے ہیں میت کو دفنا کر کے، اب سب ورثاء جو شرکاء ہے مسلمان جماعت، ضروری نہیں صرف ورثاء آ جائیں بلکہ سب پر حق بنتا ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے. جو شخص کسی مسلمان میت کی جنازہ پڑھے اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے. جو شخص پھر اس کو میت کو لے کر کے قبرستان میں اس کی تدفین میں بھی شرکت کرے اس کو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے. کسی مسلمان میت کے لیے جایا کرو. اصل گودیں دی جات ویندے ہیں گودا مویا پیا ہوئے تو پیچھے ڈاڑھے انہیں دی ہر رسم دے شرکت کرے دے ہیں. غریب مسلمان تا جنازہ تک نہیں سے پڑھ دے. ہائے ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو شرکت کرنے والے تو جو سب ہوتے ہیں، میں نے صرف ورثاء کا لفظ بولا نہیں بلکہ سب جو بھی ہے. فرماتے ہیں اب جو ان کے قدموں کی آہٹ ہوتی ہے چلنے میں، انہو لیسمع قرع نعالکم یا نعالہم، وہ میت ان کے قدموں کی، ان کے جوتوں کی آہٹ کو اور کھسکار کو، ہماری زبان میں کھسکار کو بھی وہ سنتی ہے. کہتے ہیں وہ کیسے سنتی ہے؟ اب آسمان کیسے سنتا ہے بتاؤ؟ آسمان کیسے سن رہا ہے؟ السماء انشقت وآذنت کا معنی سن رہا ہے اپنے رب کی بات، وحقت اور وہ اسی لائق ہے. کیا مطلب؟ وہ اسی لائق ہے. لائق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوں چرا کرنے کی جرت نہیں کہ اللہ کی بات کو نہ سنے اور اللہ کی بات کو نہ مانے، کیونکہ ممکنات میں سے اللہ کے جو ذات ہے وہ واجب الوجود ہے، باقی مخلوق ممکن الوجود ہے. چونکہ ممکن اپنی ذاتی اقتضا نہیں رکھ سکتا، اس لیے مشیت واجب تعالیٰ کی اطاعت کے سوا کوئی امکان ہی نہیں. یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت ہے. چونکہ یہ ممکن ہے اور ممکن کا اپنے ذاتی اقتضا نہیں ہوتا، ممکن اپنے اللہ یا جس کا نام واجب الوجود ہے اس کی اطاعت کے سوا اس کا کوئی چارہ نہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور زمین کو لمبا کیا جائے گا، کھینچا جائے گا، جس طرح چمڑا، یہ کاپی میں لکھا ہوا ہے، جس طرح چمڑا یا ربڑ کھینچا جاتا ہے. اب زمین کو ربڑ کی طرح، اب جتنا زمین کا اس وقت قطر ہے، دائرہ ہے، آج کل تو پیمائش بھی ہو رہی ہے، اس سے کہیں دگنی چگنی زمین بڑھ جائے گی. کیوں بڑھ جائے گی؟ تاکہ سب اولین و آخرین اس پر سما سکے. یہ انشقاق آسمانی اور امتداد زمینی دونوں
چیزیں حساب و کتاب کے مقدمات میں سے ہیں۔ وتخلت، اور زمین خالی ہو جائے گی، زمین کے اندر کے چیزیں خالی ہو جائیں گی۔ اب یہ زمین کا جو انخلا ہے یہ دنیا میں بھی ہوتا رہتا ہے، موقع بہ موقع۔ قیامت کے دن مکمل اس کا اندرونی چیزوں کا انخلا ہو جائے گا، حتیٰ کہ مردے جو قبر میں دفن ہیں وہ بھی اب خالی، زمین خالی ہو جائے گی، وہ مردے۔ باقی زمین کا انخلا اب بھی ہو رہا ہے، زمین کے اندر کی چیزیں اب بھی نکل رہی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، موقع بہ موقع۔ کبھی پٹرول دریافت نہیں تھا، دنیا کو بھی ضرورت نہیں تھی، انسانوں کو بھی پٹرول کی ضرورت نہیں تھی، آبادی بڑھتی گئی، ضرورت اب آنے لگی، اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اب دماغ پھیر دیا انسانوں کی عقلوں میں، اب وہ پٹرول، حالانکہ یہ نہیں، یہ پٹرول انہوں نے بنایا۔ آج کل کہتے ہیں ایجادات، ایجادات نہیں، زیادہ سے زیادہ یوں کہو اظہارات، مشینوں سے ایک چیز کا اظہار ہوا ہے، ایجاد اللہ کی ہے۔ گیس پہلے نہیں تھا 100 سال پہلے یا اس سے کم و بیش، اب دیکھو گیس، کیونکہ آبادی بڑھ گئی اور انسانوں کی ضروریات آگ کے استعمال کے لیے بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس گیس کی طرف انسانوں کو مطلع کر دیا، اب زمین اس گیس کو اگلنے لگ گئی۔ یہ انخلا موقع بہ موقع اب بھی ہو رہا ہے، اور انسانی، اب دیکھو پہلے جنگلات لمبے لمبے تھے، آبادی نہیں تھی، اب جنگلات آباد ہو گئے، غلہ پہلے سے نسبت زیادہ ہو گیا۔ یہ پاگل لوگ ہمارے کہتے ہیں جی انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، خاندانی منصوبہ بندی کرو، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ تھوڑا دماغ کھوسن، تھوڑا سر کھوسن ہیں؟ ارے بھائی، اللہ جب مخلوق کو پیدا کر رہا ہے تو زمین سے خزانے بھی نئے نئے نکلتے رہیں گے، ان کی خوراکیں بھی نکلتی رہیں گی، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، تمہاری نہیں۔ بڑے تو آگو ساری خوراک دینے والے، انسانوں کے خوراک دینے والے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں زمین میں جس متحرک کو اور جس کھانے والی مخلوق کو میں پیدا کرتا ہوں، میرے ذمہ ہے اس کی روزی کے سامان بنا دینا، روزی ملتی رہے گی۔ باقی رہا یہ غربت تمہاری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام، شرعی نظام اور شرعی تقسیم، جو شریعت کی تقسیم ہے دولت کی، اگر اسی طریقے سے اگر آج بھی تقسیم صحیح کی جائے، پوری دنیا میں غریب کی خوراکیں اور ضروریات پوری ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے مخلوق کا کوٹا اتنی بنایا، فی بندہ اتنی ہے۔ میں یہاں اس وقت کتنی ارب مخلوق ایسی، کیا ہے، کتنا ہے گنتی؟ 7 ارب۔ اللہ نے 7 ارب انسانوں کے لیے زمین سے گندم اسی حساب سے پیدا کر رہے ہیں۔ 7 ارب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے غلہ، ادویات، پیسہ۔ ہاں، یہ انسانوں کا امتحان ہے۔ پیسہ تجھے قاری خیر محمد دے رہا ہوں 1 ارب روپیہ، تو نے اب 1 ارب سے 2.5 کروڑ، تو نے 1 ارب سے 2.5 کروڑ زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ 1 ارب سے 2.5 کروڑ، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ، 1 لاکھ سے 2.5 ہزار، اگر یہ ہر آدمی نکالے، اللہ تعالیٰ کے علم میں حساب پورا ہے، اتنی انسان غریب ہے، اتنی دولت ہے، اگر یہ تقسیم کریں تو سب غریب صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ غربت تمہاری بدبختوں کی طرف سے ہے۔ تم نے پاکستان کو لوٹا، تم نے ہمیں قرضے دے دے کر کے ہمارا ایمان بھی خراب کر رہے ہو، ہمارا دین بھی خراب کر رہے ہو، اور احسان بھی جتلاتے ہو۔ یہ مہنگائی، یہ غربت
تمہاری طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ ہاں فرق ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ بات سمجھے شریف پہ آئی۔ وَتَخَلَّتْ، اور زمین خالی ہو جائے گی جس وقت آخری انخلاء ہوگا، وہ قبروں سے تمام موتا نکلیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انا اول من ينشق عنه القبر فأكسى الحلة من حلل الجنت۔ سب سے پہلے جب قبرستان کھلیں گے، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے۔ حضور تو ہر اعتبار سے اول ہے، تخلیق کے لحاظ سے بھی حضور اول، عطاء نبوت کے لحاظ سے حضور اول، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ اور قبر مبارک میں جب آپ باہر آئیں گے تو سب سے پہلے قبر آپ کی کھلے گی، اور مجھے جنت کا جوڑا اسی وقت جو ہی میں قبر مبارک سے باہر تشریف لاؤں گا، فرشتہ میرے گلے میں جنت کا حلہ پہنا دے گا۔ یہ حدیث شریف میں ہے، بات سمجھ شریف میں آئی۔ ہائے 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 ہائے، آگے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین نے بھی کان لگا رکھے ہیں، سن رکھی ہے، اللہ کی باتیں سن رہی ہے۔ وَحُقَّتْ، اور وہ اسی لائق ہے، اس کا اس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، اب خطاب انسان کو ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح، تو محنتی ہے، تو مشقت اٹھانے والا۔ کادح کہتے ہیں، قدح اس کا مصدر ہے، اتنی محنت جسم سے کرے کہ جسم پر اس محنت کے آثار ظاہر ہوں۔ کبھی خراش پڑ جاتی ہے، یا تھکاوٹ کی شکل ہو جائے، یا بندہ کہتا ہے جی میں اتنا کم کتن میرا جسم چور چور چھاپ ہے۔ اے انسان، تجھے ہم نے محنت کے لیے بنایا۔ قدح کہتا ہے اس کام میں پوری جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ ہر انسان فطری طور پر محنت کرتا ہے، نیکی کی کرے یا برائی کی۔ حلال خور تحصیل معاش میں محنت کرتا ہے حلال طریقے سے، اور حرام خور بھی محنت کرتا ہے ڈاکے ڈال کر کے۔ او وعدے میں محنت وہی کرنا پہ وہ ڈاکہ مار رہے، یہ حلال کھاونے۔ محنت دونوں طرح چل رہی ہے، یہ محنت کا سفر جاری ہے۔ اس کی منزل کیا ہے، اس سفر کا پھر آخری انتہا کیا ہے؟ فرمایا الی ربک یا ایھا الانسان انک کادح، تو محنت کر رہا ہے، قدحن پوری محنت، یہ مفعول مطلق، محنت بھی پوری اپنے رب کی طرف، محنت پوری۔ پھر یہ محنت کرتے کرتے فملاقیہ، پھر آخر میں اللہ کو تو نے جا کر کے ملنا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ کو جا کر کے تو نے ملنا ہے۔ اب ملنے کی بھی دو شکلیں ہیں، مجرم بن کر کے یا انعام لینے والا بن کے، محبوب بن کے۔ محنت تو ہے، دین پر چلنے والے بھی محنت کرتے ہیں، اور دنیا کی محنت کرنے والے بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسمعی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، فرمایا دنیا میں محنت تو ہر حال کرنی ہے، چاہے امیر بن کے کرو چاہے غریب بن کے کرو، محنت تو ہر حال ہے، اور دنیا میں مشقت تو اٹھانی ہے۔ یہ نہ کہو کہ امیر لوگ ہیں وہ بنگلوں میں بیٹھے ہیں، وہ انہیں کنے پوچھو، ذرا انہیں کنے پوچھو، جتنی بے سکونی دی زندگی وڈے لوگ کو ہے، اتنی غریب دیندار ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون ڈالتا ہے۔ وہ فرماتا ہے عش، یہ امر کا صیغہ ہے، عاش یعیشو سے عش،
تو اس دنیا کی زندگی گزار رہا ہے موسرن سکھی، ان شئتا تو چاہے تو سکھی، او معسرن یا دکھ تکلیف میں، لا بد فی الدنیا من الہم، دنیا میں تو اس کے سوا چارہ نہیں، یہ ہم اور تکلیفیں ضرور اٹھانی پڑیں گی۔ باقی رات دین کی محنت میں بعض مرتبہ حالات کے تغیر سے دین والوں کو مشقتیں زیادہ آتی ہیں، یہ بھی سن لو۔ دین کی محنت میں بعض مرتبہ حالات کے تغیر کی وجہ سے مشقتیں آتی ہیں، لیکن دل میں سکون ہوتا ہے۔ یہ چلو عام محنت دیکھو، دسمبر جنوری کی سردی ہے، گھر میں گیزر بھی نہیں ہے، گرم پانی بھی نہیں ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، ظہر کے وقت گرمی ہے، گرم پانی ہے، گرم پانی سے وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھنا، باہر آنا، تپتی ہوئی دھوپ ہے، بعض مرتبہ مسجد بھی دور ہوتی ہے، اور حالات کے تغیر کی وجہ سے جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، دیندار طبقے کو بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے اہل حق امتی جو ہوں گے حق والے، ان کے لیے دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسا کہ مٹھی میں دہکتا ہوا انگارہ کوئی پکڑ لے، چینگی نہیں پکڑی سکی جی، ورنہ انگارہ مٹھ وچ پا کھڑے کوئی بندہ۔ آج کل کے حالات وہی ہے، تو مشقت تو ہر حال ہوگی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، پس تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نیک لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، عاشق لوگوں کے لیے، عاشق لوگوں کے لیے کہ ہم نے اللہ کی ملاقات کرنی ہے۔ ہم نے اللہ کی ملاقات کرنی ہے، موت کے بعد اللہ کی ملاقات کرنی ہے، اللہ کی زیارت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، صحابہ کرام کی زیارت ہوگی۔ اب یہ پھر موت بھی آسان، دنیا کی مشقت والی زندگی کا گزارنا بھی آسان۔ اللہ ہمیں یہی زندگی نصیب فرمائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس وقت بلاوا آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھنے والی انسانی جان اور اسی تعلق پر اطمینان پکڑنے والی جان، ارجعی الی ربک، اب چلو تم اپنے رب کی طرف۔ پہلی خوشخبری، اچھا چلتے ہیں، پتہ نہیں وہ راضی ہے، راضیتاً مرضیتاً، تو بھی راضی وہ بھی راضی، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے جو پہلے سے بندے موجود ہیں انہی گروہ میں تو بھی داخل ہو جا، جہاں ان کی روح ہیں تیری بھی روح وہیں ہوگی، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ پھر خوشخبری ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بس ایک شخص وہ ہے جس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، آسانی سے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر وہ حساب کے بعد جب اپنے لوگوں سے ملے گا پھر وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، جس طرح جہاں کوئی بچہ اس کو جب نتیجہ ملتا ہے، رزلٹ کا کارڈ ملتا ہے، اچھا رزلٹ، پھر وہ اپنے اماں کو، بھائیوں کو، باپ کو، ماموں کو، خالوں کو، دوستوں کو دکھاتا پھرتا ہے۔ قیامت والے دن بھی جس کا عمل نامہ داہنے ہاتھ میں ہوگا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، لوٹے گا وہاں کے اپنے متعلقین لوگوں کی طرف خوشی خوشی۔ یہ آخرت کی خوشی، یہ آخرت کی خوشی ہے۔ ہائے ہائے، آگے تخویف ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، پہلی چیز کیا ہے؟ حساب یسیر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دعا ہم بھی کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا فرماتے تھے،
دوسری جگہوں پر بھی دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا حساب لے، حساب آسان، آسانی والا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ایک وہ شخص ہے جس کا عمل نامہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جبکہ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں یوں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب دیکھو قرآن میں دو طرح کے جملے آئے، بظاہر تعارض ہے، ارے بابا سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اللہ کی کلام میں تعارض یا رسول اللہ کی کلام میں تعارض نہیں ہوتا، تطبیق ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے۔ فرمایا بشمالہ، باعتبار ہاتھ کے، دایاں نہیں بایاں ہاتھ ہے، اور ورائے ظہرہ، باعتبار سمت کے۔ چونکہ نیک آدمی کا چہرہ ہے اور فرشتے اس چہرے کی قدر کر رہے ہیں اور اس چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، وہ سامنے سے آئیں گے، جبکہ دوسرا آدمی جو کافر ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو عمل نامہ اس کو دیں گے تو بائیں ہاتھ میں، وہ کہیں گے پیچھے سے ہاتھ کر، اساں تک اگو اندے نہیں سے تے منحوس کو دہ دینے سے۔ وہ سمت کے اعتبار سے وراء ظہر ہی ہے اور اخذ کے اعتبار سے وہ شمال ہے۔ البتہ اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے چونکہ اس کے مجرم ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، ہاتھ میں وہ ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہوں گی اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، چونکہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے لہذا اس کا عمل نامہ پیچھے کی طرف سے ہوگا۔ آئے ہائے ہائے۔ دوسری شکل مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو پیٹ کے اندر سے سوراخ کر کے، اندر سے گزار کر کے بائیں ہاتھ کو پیچھے لایا جائے گا۔ دعا کرو اللہ بچائے، اللہ ہمیں مومن بنا کر کے مارے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ایک شخص وہ ہوگا جس کا عمل نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے ہوگا، فَسَوْفَ يَدْعُو، پس وہ بلائے گا موت کو، ہے موت میں مر بنیا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا جہنم میں۔ اس کے اب جرائم کیا ہیں؟ اس کے جرائم، جرم نمبر 1، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں آخرت سے بے خبر ہو کر کے، بے فکر ہو کر کے، یہ خوش ہو کر کے رہتا تھا، دنیا میں خوشی زندگی گزارتا تھا۔ تفسیر جلالین میں یہاں لکھتے ہیں باطراً بِاتِّبَاعِهِ لِهَوَاهُ، وہ اکڑتا ہوا اور اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے وہ دنیا میں اس حال میں رہتا تھا۔ یہ پہلا شخص ہے، یہ پہلا شخص ہے۔ تفسیر عزیزی والے لکھتے ہیں کیا دنیا میں خوشی کرنا، خوش ہونا، کیا یہ کوئی مذموم ہے؟ فرمایا وہ خوشی جو دنیا میں مذموم ہے آخرت کے اعتبار سے، وہ خوشی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر کے اور شریعت سے باہر ہونے حالت میں وہ مذموم ہے۔ لیکن جو خوشی اللہ کی رضا کی موافقت میں ہو یا شرعی مراتب علمیہ و عملیہ کے اعتبار سے ہو تو وہ محمود ہے۔ آئے ہائے ہائے، ہمارے بچے نے قرآن مجید حفظ کیا، آپ کے بچے نے عمرہ کیا، آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی اور نیکی کے کام پر پھر دل میں خوشی آئی۔ خوشی آتی نہیں آتی؟ مبارکیں ملنے لگیں، چہرہ بھی رونق والا ہے، اب یہ بھی تو خوشی ہے۔ یہ خوشی مذموم نہیں،
یہ خوشی ٹھیک ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، فبذالک، ان نعمتوں سے، فلیفرحوا، تم خوشی مناؤ۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا، میرے والد صاحب بڑے خوش ہوئے تھے، بڑے خوش ہوئے تھے، بڑے خوش ہوئے تھے۔ مجھے اس وقت خوشی کی باتیں یاد ہیں، حالانکہ غربت کا دور تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوشی ٹھیک ہے۔ قل بفضل اللہ، اب یہ بھی ہم اب بھی خوش ہو رہے ہیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے۔ اب قرآن مجید کی جب تکمیل ہوگی والناس ہوگی، پھر وہ بھی خوشی کا دن ہوگا۔ تو یہ خوشی ٹھیک ہے، لیکن وہ خوشی جو شریعت کو پامال کر کے، سنتوں کو پامال کر کے، حق کے خلاف لڑ کر کے جیت منا رہے ہیں قومی اسمبلی میں کہ ہم نے یہ قانون پاس کیا، یا جیت منا رہے ہیں ہم نے مسلمان اور شریعت کے نمائندے کو ہرا کر کے اب ممبری حاصل کر لی، اب یہ خوشی، یہ وہی ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارتا تھا۔ اب حالت یہ ہے۔ ایک سبب تو یہ ہوا، دوسرا سبب سزا کا، انہو ظن ان لن یحور، اس نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، اس نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، دوبارہ مرنے کے بعد زندگی نہیں آئے گی۔ انہو کان فی اہلہ، وہ رجوع نہیں ہوگا، پھر دوبارہ زندگی نہیں آئے گی، یہ حیات بعد الموت کا قائل نہیں تھا۔ انہو ظن ان لن یحور، ان لن یحور، یہ علماء بیٹھے ہیں جو میرے عزیز ہے علامہ جلال الدین محلی نے یہ ان فرماتے ہیں، یہ مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں یہ انہو ہے، انہو ان لن یحور، یہ تفسیر جلالین والا، وہ ہرگز نہیں دوبارہ لوٹے گا۔ یہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اب اس کو اللہ نے جواب دیا، تو کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں لوٹے گا، میں ہرگز نہیں لوٹوں گا، ہاں میں اللہ تجھے ہر موقع دیکھ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، تفسیر عثمانی کی عبارت میں نے نقل کی ہے، سبحان اللہ، بڑی پسند آئی مجھے۔ یہ اضافی باتیں میں نے اب لکھنی شروع کی ہیں، انشاءاللہ جب جلد مکمل ہوگی آخری پارے کی، آپ کے پاس ایک پارے کی تفسیر انشاءاللہ، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک پارے کی مکمل ہو جائے۔ ہائے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے، بڑی عجیب ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں کانا، تیرا رب میں اللہ بصیر ہوں، دیکھنے والا ہوں، کب سے؟ المطلق یطلق، المطلق اذا اطلق، مراد اس کی پھر کمال اور عموم ہوتا ہے۔ کس کو دیکھنے والا آگے نہیں بتایا، اب اس میں عموم آ گیا، ہر چیز کو دیکھنا۔ وہ پھر عموم کے اعتبار سے یہ لکھتے ہیں، یعنی پیدائش سے لے کر کے موت تک برابر اللہ تعالیٰ تجھے دیکھتے ہیں کہ اس کی روح کہاں سے آئی، بدن کس کس چیز سے بنا، پھر یہ دنیا میں آیا تو اعتقاد کیا رکھتا تھا اور عمل کیا کیا، دل میں کیا باتیں رکھتا تھا، زبان سے کیا نکالتا تھا، ہاتھ پاؤں سے کیا کمایا، موت کے بعد پھر اس کی روح کہاں گئی اور بدن کے اجزاء بکھر کر کہاں کہاں پہنچے وغیرہ ذالک۔ جو اللہ آدمی کے احوال سے اس قدر واقف ہو اور ہر جزی و کلی حالات کو نگاہ میں رکھتا ہو، کیا گمان کر سکتے ہو کہ وہ اللہ اس کو یوں ہی محمل و معطل چھوڑے گا؟
نہیں نہیں، بلکہ اس کے اعمال پر اللہ تبارک و تعالی ضرور ثمرات و نتائج مرتب کرے گا۔ یہ تفسیر عثمانی ہے، یہاں ملتی ہے، آپ لیں اس کو پڑھیں۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ فلا اقسم بالشفق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جس چیز کو وہ رات سمیٹے، والقمر، قسم کھاتا ہوں چاند کی، جب چاند بھی وہ مکمل ہو جائے۔ تین قسموں کے بعد جو دعویٰ ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لام تاکید نون ثقیلہ، البتہ تم ضرور بالضرور گزرو گے، طے کرو گے ایک حالت سے پھر اگلی حالت، اس سے گزر کر کے پھر اگلی حالت۔ اے انسان تم پر کئی دشوار گزار گھاٹیاں تمہارے، بڑی زبردست آیت ہے۔ قسم ہے شفق کی۔ شفق کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد جو روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلے سرخ ہوتی ہے، وہ تقریباً 20 منٹ آدھے گھنٹے تک پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر سفیدی رہتی ہے، پھر وہ تقریباً 1 گھنٹے تک رہتی ہے۔ اس دونوں کو شفق کہتے ہیں۔ شفق احمر سرخ، شفق ابیض کیا سفید۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب مغرب کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، ختم کب ہوتا ہے؟ جب شفق ختم ہو۔ اب دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفق احمر جب ختم ہو تب عشاء شروع ہوتی ہے، لہذا ان کے نزدیک عشاء کا وقت تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شفق سے مراد شفق ابیض ہے، لہذا مغرب کا وقت شفق ابیض کے اندھیرے میں آ جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو نہیں کہو گے کہ ائمہ کرام کا اختلاف کیوں ہے؟ ارے بھائی اختلاف اس بنا پر ہے کہ قرآن کا ایک جملہ ہے اور وہ جملہ دونوں معنی دے رہا ہے۔ اب ایک امام نے ایک معنی کو ترجیح دی، بعض دوسرے دلائل کی بنا پر، دوسرے امام نے دوسرے معنی کو ترجیح دی بعض دوسرے دلائل کے اعتبار سے، تو قول دو ہو گئے۔ لیکن یوں نہیں کہنا کہ قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف۔ یہ جہلا کہتے ہیں کہ تقلید اور ائمہ کرام اپنی، اور اندھیرا شروع ہوتا ہے ابیض کے بعد۔ امام صاحب کی نظر تو یہاں پر ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ لیکن ہمارے حضرات فرماتے ہیں احتیاط یوں کرو کہ مغرب کی کوشش کرو شفق احمر تک پڑھنے کے لیے، تاکہ رات کی وما وسقا، اور جس کو رات سمیٹے، یعنی پوری کائنات جہاں جہاں رات پہنچ گئی۔ اور قسم ہے چاند کی، جس وقت چاند مکمل ہو جائے۔ اتسقا اصل میں تھا وتسقا، باب افتعال ہے، و افتعال کو تا کیا، تا کو پھر تا میں ادغام کیا، اتسقا۔ چاند مکمل ہوتا ہے جبکہ 14ویں کا چاند ہو۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اب دیکھو یہ جملہ بڑا زبردست ہے۔ تم نے ایک حالت سے گزر کر کے دوسرے حالات پر آنا ہے۔ پہلی حالت تو موت ہے، پھر برزخ ہے، پھر میدان قیامت ہے، پھر اعمال نامہ ہے، پھر حساب کتاب ہے، پھر پل صراط ہے، پھر وزن اعمال ہے۔ یہ سارے گیٹ مکمل کرو گے تب جاؤ گے۔ اے آیت دا مفہوم میں کو اون ویلے زیادہ ذہن وچ اندے اللہ بلا گھن ونجے، اللہ تو کو گھن ونجے۔ جب اساں عمرے تے حج تے ویندے ہیں تے ایئرپورٹ تے جہاز کنے لہندے ہوئیں، اگو جتوں او کیا دن سے انہیں کم ایئرپورٹ تے پاسپورٹ دے دن چیک کریں دن او بھی شاہ اتھو کن گزرو ود اگلا، ود اتھو کن گزرو اگلا، اتھو کن گزرو اگلا، پچھے آخری دروازہ ٹپ پہ دیں، ہون ونجو تساں مکہ مدینہ حرم شریف پہنچو۔ ایویں بھائی مرن دے بعد زندگی دے بعد ایک موت والا گیٹ اساں نکلنے، اتھو اگر پاس تھی گئے اسے
پھر قبر ہے اتھو پاس تھی گیو سے اٹھتے ہوئے عمل نامہ ملنے اتھو پاس تھی گئے شکر ہے سجے پاسوں مل گئے ہن اندے بعد جناب علی وزن اعمال اپنا پل صراط ہے اتھو کو نے گزر کے اندے بعد وزن اعمال ہے اس سارے چیکنگ تے ٹھپا لگ سی ویندا ٹھپا لگ سی ویندا چلو جاؤ ہون اندے بعد پیچھے انشاءاللہ حوض کوثر تے حضور پہلی جیری ابتدائی سا کو مشروب ملنے ابتدائی جنت کے نے داخل تھی ان کے پہلے وہ حوض کوثر تا پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک کرنے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ہائے ان قسموں کا مناسب مقام ہونا اس طرح ہے کہ رات کے احوال کا مختلف ہونا یہ اول شفق نمودار ہوتی ہے پھر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے پھر چاند کی روشنی تھوڑی یا زیادہ یہ مشابہ ہے موت کے بعد کے مختلف مثلاً موت سے عالم آخرت کا شروع ہونا مثل شفق کے پھر قبر اور برزخ میں ٹھہرنا مثل نیند اور رات کی تاریکی کے اور نور قمر مثل حیات بعد الموت کے آگے ہے فما لہم لا یؤمنون یہ استفہام تعجبیہ ہے کیا ہو گیا ان کو یہ ایمان نہیں لاتے ان کو کیا ہو گیا یہ ایمان نہیں لاتے یہ بھی تفسیر جلالین والا کہتا ہے عبارت بڑی عجیب ہے ایو مانع لہم من الایمان او ایو حجت لہم فی ترکہ مع وجود براہینہ کون سی رکاوٹ ہے ایمان لانے کی یا کون سی تمہارے پاس دلیل ہے ایمان کے چھوڑنے کی جبکہ براہین دوسری طرف کے جبکہ دلائل دوسری طرف کے جبکہ مقتضیات دوسری طرف کے موجود ہیں ایمان لانے کے تو کیا ہو گیا ایمان نہیں لاتے جس طرح کسی کے سامنے کوئی اچھا سا کھانا آ جائے اور میزبان کے سامنے مہمان بیٹھا ہے مگر وہ کھاتا نہیں پھر وہ میزبان کہتا ہے تمہیں کیا ہے کہ کھاتے کیوں نہیں ہو جبکہ وقت کا تقاضا یہی دلالت کر رہا ہے کہ کھانا چاہیے تمہیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے حلال اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ آیات یہ دنیا کی چیزیں دیکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ کو مانو اب تم نہیں مانتے کیا ہو گیا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ نماز کے اندر قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں اس میں سجدہ ہوتا ہے اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب کرتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ جمع کر رہے ہیں یوعون باب افعال کا مضارع ہے ایعاء اس کا مصدر ہے ماضی اس کا اوعیا پھر اوعا بن گیا مضارع اس کا یوعیو یوعیان یوعیون پھر یا حذف ہو گئی پھر یوعون بن گیا ہائے میں اللہ جانتا ہوں جو تم اپنے برتن میں چیزیں جمع کر رہے ہو برتن میں چیزیں جمع کرتے ہو برتن میرا بکسا ہے میں اس میں کچھ چیزیں جمع کرتا ہوں کپڑے ہیں پیسے ہیں زیور ہیں برتن میرا بالٹی ہے میں اس میں چیزیں جمع کر رہا ہوں دودھ ہے یا کھیر ہے یا کھیرنی ہے یہاں سے برتن کون سا مراد ہے یہاں سے برتن مراد ہے دل اللہ فرماتے ہیں جو تم اپنے دل کے برتن میں چیزیں جمع کر رہے ہو میں خود جانتا ہوں بننے کو تو لکائی بدو میں لکائی بیٹھا تو آپ کو کوئی پتہ کوئی نہیں میں دل میں کیا پاتی بیٹھا ہے مگر میرے اللہ کو پتہ ہے واللہ اعلم بما یوعون تفسیر جلالین کے حاشے میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت اس حوالے سے اور امام مجاہد کے حوالے سے ایک تابعی ہیں مفسر قرآن اور حضرت قتادہ مما یسرون ویکتمون فی صدورہم من الکفر والعداوت دل میں تم خوشی رکھتے ہو یا غمی رکھتے ہو
دل کے اندر تم کفر رکھتے ہو یا ایمان رکھتے ہو، دل کے اندر تم دین اسلام سے اور حضرت محمد کریم سے محبت رکھتے ہو یا دشمنی رکھتے ہو، میں اللہ جانتا ہوں۔ واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم، پس ان کو خبر دیجئے میرے محمد، بشر امر کا صیغہ باب تفعیل سے، عذاب علیم کی، سب کو نہیں، مستثنا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے اچھے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے ایسا جو غیر ممنون ہے، غیر ممنون، ممنون صیغہ اور اس کا مصدر المنو یا اس کا مصدر المنتو، اگر اس کا مصدر المنو ہے تو اس کا معنی ہے غیر مقطوع و غیر منقوص، یہ معنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ اجر تمہیں وہ ملے گا، نہ اس اجر میں کمی آئے گی، نہ اس اجر میں کٹوتی، کمی ہوتی نا، تیری تنخواہ میں یہاں ہم اتنی کٹوتی کرتے ہیں، اتنی ٹیکس لگاتے ہیں، قیامت کے اجر میں کٹوتی نہیں ہوگی اور قیامت کے اجر میں انقطاع بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت کنوں مالتے ہیں نہیں ہے، موسم میں آتے ہیں، قیامت میں جنتی والوں کے لیے کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ تو غیر ممنون کے معنی کیا ہوا؟ غیر مقطوع ولا منقوص، یہ معنی کون کر رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ، چونکہ ان کے نزدیک غیر ممنون کا مصدر المنو ہے، اور سیدنا حسن بصری سب کا رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں المنو کا مصدر المنت بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے، تمہیں منت بھی نہیں لگائیں گے، احسان بھی نہیں جتلائیں گے، ولا یمن علیہم، ان پر کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ الحمدللہ صرف 5 منٹ اوپر ہو گئے، اتنا تو ہوتا رہتا ہے، 5 10 15 منٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری بولنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کا نور ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اور عالم اسلام کے حالات ٹھیک فرمائے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ جو ایک کرونا کے حوالے سے بیماری کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے، اللہ اس مصیبت سے ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے، اس کے ظاہری شر سے بھی ہمیں بچائے اور اس کے ما فیہا کے شر سے بھی بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ھذا البلاء والوباء ومن شر ما فیہا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انا نعوذ بک من شر ھذا البلاء والوباء ومن جمیع البلاء والوباء عن ظاہرہا وعن باطنہا۔ اے اللہ، باطنی شر جو ہے اس میں، وہ اس ظاہری شر سے بھی زیادہ نقصان والا ہے، اللہ اس کے ظاہری شر سے بھی بچائے مسلمانوں کو اور باطنی شر سے بھی بچائے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بیماری کے شر کو واپس انہی پر لوٹا اور ہم سب کو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا عزیز یا غفار، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد غیرک۔ اللہم اصلح لنا دنیانا التی فیہا معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم اقض حوائجنا كلها، اللهم اقض حوائجنا كلها، حوائج الدنيا والآخرة،
عاجلها وآجلها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا اللہ وسائے صاحب بہت بڑے عظیم اللہ کے ولی تھے. ان کے دوسرے بیٹے وفات پا گئے نصر اللہ صاحب، یہ بھی اپنے والد کی طرح تھے، جبکہ ان کے بڑے بھائی تقریباً 6 مہینے پہلے وفات پا چکے ہیں. ڈاکٹر مولانا زبیر احمد صاحب وہ بھی اللہ کے ولی تھے. یہ دونوں چلے گئے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور تمام اموات کو بخشے. مولانا عبدالستار رحمانی وفات پا گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ہمارے علاقے کے ایک معتبر خاندان کے جناب لال خان صاحب مریدانی وفات پا گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اللہ ہم سب کا انجام اچھا کرے، خاتمہ ایمان پر کرے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کی اے اللہ اولاد نسلاً بعد نسل الی یوم القیامہ، ان کی ایمانی، ان کی شرعی اور دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور کائناتہ سیدنا و مولانا و مرشدنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و علماء امتہ و صلحاء امتہ وعلینا معہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.